ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم بات کریں گے ابلیس کے بارے میں، جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نارگار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا کہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا کہ خداوند، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور بہکاؤں گا۔ تو اے اللہ، تو اپنے اکثر بندوں کا شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ ہوا ہے، جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا میں ضرور تم سبھوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 2۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔